اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہمارا ہے، السلام علیکم سارے ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر، کہ ان کی گرفتاری کیوں ہوئی، ان کی گرفتاری کی وجہ کیا تھی، اور کیا ان کی گرفتاری صحیح ہے یا غلط، اور آخر مسئلہ کیا لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے۔ تو جو وجہ تھی گرفتاری کی، وہ سب سے پہلے تو جب خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تو عجیب خبریں سوشل میڈیا پہ غلط خبریں چلنے لگی کہ ان پہ 295C کا پرچہ ہوا ہے، یا ان کو سائبر کرائم ایجنسی نے اٹھایا ہے، اور اس طرح کی افواہیں چلنے لگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو خبر نکلی وہ یہ تھی کہ جہلم کی پولیس نے ان کو صرف اور صرف پروٹیکٹیو جیل میں رکھا تھا۔ جیل میں ان کو اس لیے نہیں رکھا تھا کہ کوئی ان پہ مقدمہ یا FIR تھی، ان کو جیل میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ جہلم میں ایک پروٹیسٹ ہونے کا خدشہ تھا اور دنگا ہونے کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا اور ان کو پروٹیکٹیو بیل پہ رکھا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ان کو پروٹیکٹیو بیل پر رکھنے کی نوبت آئی؟ ایک بیان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی تھوڑی مسٹیک تھی، لیکن ان پہ گستاخانہ فتویٰ لگانا یہ گناہ تھا۔ تو وجہ کیا بنی فتوے کی؟ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے عیسائیوں کا ایک عقیدہ بیان کیا، اور اسلام کی ٹالرنس بتاتے ہوئے، اسلام کا نرم انداز بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی سے۔ جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا، آپ ان کی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا بیان کیا۔ میں وہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جو کل کو آپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے۔ تو انجینئر مرزا صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کی طرف کچھ نہیں منسوخ، انہوں نے کہا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو لیکن پھر بھی ہمیں اسلام ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس پہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تو وہ اس پہ چند ان کے جو آپ مخالف کہہ لیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جی گستاخ نبی ہیں، تو ان پہ 295C کا مقدمہ درج کر کے ان کو سزائے دی جائے اور ان کے انجام تک پہنچایا جائے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ صحیح تھا۔ اب ایک ایسے پاکستان میں یہ جو دفعہ ہے 295C، یہ اس لیے بنائی گئی، اس پہلے تو سمجھنا پڑے گا کیوں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی ہمارے محمد پروفٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی نہ کر سکے، اور اس دفعہ کا بڑا مس یوز بھی کیا گیا ہے، پہلے بھی اور کیا جا رہا ہے۔ کسی جو بھی دشمنی ہوتی ہے کسی سے، اس پہ دفعہ لگا کے اس کو اندر بند کروا دیتے ہیں، اور یہی اس دفعہ بھی کیا۔ آپ اس بندے پر گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہیں جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دی۔ آج انجینئر مرزا صاحب کا جو آپ کو ایک نعرہ کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو یہ نعرہ بڑا ان کو چبھتا ہے جن لوگوں نے ان پہ فتویٰ دیا، اور وہ نعرہ ہے بھی صحیح، کیونکہ ایک طرف اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ومأواہ النار، اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، لیکن ہمارے کئی ایسے فرقے ہیں جو سیدھا شرک کرتے ہیں، جو قبروں پہ بھی جا کے سجدے کرتے ہیں اور دوسری طرف مسجدوں میں بھی سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ منتیں بھی مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، قبروں پہ تعویذ بھی باندھتے ہیں، اور ان کے عقیدہ ہے کہ ان سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو یہ سیدھا شرک ہے، اور انجینئر مرزا صاحب بڑی بہادری کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے اپنی ویڈیوز میں، اپنے چینل کے تھرو اس کو بڑا بہترین طریقے سے بیان کرتے تھے، جو کہ مجھے بڑا پسند تھا ان کا۔ ہاں ان سے اختلافات ہیں سیاسی باتوں پہ، سیاسی جو بات وہ کرتے ہیں، مجھے ان سے بہت اختلاف رہتا ہے۔ سیاست پہ ان کو کوئی نالج نہیں ہے، سیاست پہ ان کو نہیں بات کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے تو صحیح طرح بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کے یزید کو آپ گالیاں بھی دیں اور آج کے یزید کے ساتھ آپ مراسم بھی بنائیں، حسین کو سلام بھی کریں اور یزید کے ساتھ مراسم بھی ہوں، تو یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس وقت کا یزید بھی 2 نمبر تھا، آج کا یزید بھی 2 نمبر ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو تو خیر آپ کا سیاسی، اس وقت میرا ٹاپک جو ہے وہ پولیٹکس نہیں ہے، اس وقت میرا ٹاپک جو ہے اسی پہ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر فتویٰ آیا گستاخی کا، اور ان کو اندر کر دیا، ان کو پروٹیکٹیو جیل میں رکھا ہوا ہے اس وقت۔ لیکن کچھ لوگ اس پہ بہت خوش ہیں کہ ان کے چاہنے والے کہ ابھی تک کوئی ایسا پرچہ، لیکن جو دوسری طرف ہے بڑے ناراض ہیں کہ ان پہ اب تک کوئی 295C یا ایسا کچھ پرچہ کیوں نہیں ہوا، اور اداروں کو چاہیے کہ بلا وجہ کسی کے دباؤ میں آگے کسی پہ پرچہ نہ دیں بلا وجہ،
کیونکہ کل کو یہ لوگ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بعد میں جو ایک تاریخ لکھی جاتی ہے اداروں کے نام پہ, عدلیہ کے نام پہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی گستاخی کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں مس کمیونیکیشن ہوئی ہے ان سے, جو ان سے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا وہ لفظ جو نکلا. اور پھر ہم جو بات کر رہے تھے کہ انجینئر مرزا صاحب کا نظریہ کیا ہے. انجینئر مرزا صاحب نے ان کی گستاخیوں کو بڑے بہترین طریقے سے, گستاخیوں کو نہیں سوری شرک کو بڑے بہترین طریقے سے بیان کیا. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تو اس آیت سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کسی مزار پہ جا کے اللہ سے نہیں مانگ سکتے. اور پھر یہ صرف ایک 2-3 مکتبہ فکر ہیں جن کا یہ اس طرح کے عقائد ہیں, اور ویسے بھی فرقہ واریت اسلام میں ہرگز پسند تو کیا جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ, ان کے امر, ان کے اعمال آپ اللہ کے سپورٹ کریں, اللہ ان سے نبلے گا قیامت والے دن جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے. اللہ نے تو قرآن میں واضح فرما دیا کہ کوئی فرقہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی فرقہ دین ایک دین ہے, دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کو سب سے زیادہ پسند دین اسلام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا دین کے مکمل ہونے کی وجہ سے, دین کے مکمل ہونے کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اسلام بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا گیا. تو جب دین تو ایک ہی ہے ہم سب کا, تو اس میں فرقے کیوں؟ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, کوئی بریلوی کہتا ہے, کوئی شیعہ کہتا ہے, کوئی اہل حدیث, تو یہ فرقے کس بات کے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ واحد نہیں, میں کہوں گا ایسے کئی علماء موجود بھی ہیں اور فوت بھی ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو فرقوں سے الگ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے قال اننی من المسلمین, اللہ نے قرآن میں تمہارے بارے میں مسلم کا لفظ استعمال کیا, اپنے آپ کو مسلم کو. یہی بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کرتے تھے, اور آپ دیکھیں ہر اس بندے پہ گستاخیوں کو فتوے لگتے رہے جو فرقوں کو غلط کہتا تھا. انجینئر محمد علی مرزا پہ گستاخی کا فتویٰ لگا, ہاں جی, اس سے پیچھے چلے جائیں. اچھا یہ صرف فرقہ واریت نہیں ہے, یہ ہر بندے پہ, بریلوی ہیں تو وہ دیوبندیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کا فتویٰ لگا, جبکہ ان کی بھی مس کمیونیکیشن اور ایک منہ سے نکل گیا, زبان پھسل گئی. ایک سب سے پہلے انجینئر پہ فتویٰ لگا, پھر اب اس سے پچھلے مفتی طارق مسعود صاحب پر فتویٰ لگا, اور پھر جوید احمد گامدی صاحب پر بھی فتویٰ لگا گستاخی کا ہی, جس کی وجہ سے ان کو نہ صرف ملک چھوڑ کے جانا پڑا, بلکہ ایک واقعہ ان سے متعلق یاد ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی, بڑے پکی نمازی تھے. حالانکہ میرا ان سے بہت اختلاف ہے, کئی جگہ اختلاف ہے حدیث کے حوالے سے, جو ان کا ہے نظریہ وہ مجھے بالکل نہیں صحیح لگتا, اور وہ ہے بھی نہیں صحیح. تو لیکن ہے تو وہ مسلمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہو سکتا ہے اتنی ہی محبت ہے جتنی سب کو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں. کوئی یہ سوچ نہیں سکتا, مسلمان تو کوئی نہیں سوچ سکتا تو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان میں کوئی گستاخی کرے. پھر بھی ہم مسلمان ہی مسلمانوں پہ فتوے لگاتے ہیں گستاخیوں کے, جبکہ یہ غلط ہے. یہ اول تو یہ دفعہ کسی مسلمان کسی ایسے شخص کے لیے بنی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ تو ان کے لیے بنی ہے جو دشمن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ, اور گستاخیاں کرتے ہیں انٹینشنلی, ایک واقعی ایک نشان لگا کے جو گستاخی کرتے ہیں. اور خیر تھوڑے جوید احمد گامدی صاحب کا جو واقعہ میں نے بتانا تھا کہ ان کو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. ایک وقت ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, نمازی بزرگ تھے, انہوں نے بڑے احترام سے جوید احمد گامدی صاحب کو کہا کہ آپ کا اللہ سے کمٹمنٹ تو ٹھیک ہے, آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ہم بھی بلا وجہ شہید ہو جائیں. ظاہر ہے اس وقت بم دھماکے بڑے ہو رہے تھے, تو بزرگ نے بڑی صحیح بات کہا کہ آپ تو یہاں آپ کے تو دشمن بہت ہیں, تو آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں, کسی نے مسجد میں بم رکھ دیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی اڑ جائیں گے, وہ بلا وجہ ہم بھی شہید ہوں گے. تو جوید احمد گامدی صاحب نے اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی, اور انہوں نے گھر میں نماز اختیار کی. اور صرف اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں رکے, ان پہ طاقت اور انہوں نے حملے جاری رکھے. پھر آخرکار ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اسی طرح جوید احمد گامدی صاحب اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فوت ہو گئے. ان کی قبر تک محفوظ نہیں تھی ایسے شرپسند لوگوں سے, قبر تک بھی ان کی محفوظ نہیں تھی. ان کی قبر کو بھی نشانہ بناتے تھے یہ چند فرقہ وارانہ پرست لوگ. اور اس سے پیچھے چلے جائے مولانا اسحاق صاحب اور طاہر القادری صاحب بھی اسی میں ہیں. تو بڑی لمبی فہرست ہے. ہمارے جو دین اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کسی فرقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے. اور صرف انہی کے ساتھ نہیں, جو جب جس کا نشانہ جس پہ لگ جائے, کسی کے ساتھ پرسنل دشمنی ہو, چاہے وہ کسی بھی معاملے پہ کیوں نہ ہو, وہ آ کے 295C دفعہ کا استعمال کرتے ہیں. اور اس سے ہوگا کیا؟ آپ ایک ایسی دفعہ جو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, تاکہ ہر بندہ سوچ سمجھ کے بات کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو.
ہر بندے پہ آپ وہ دفعہ لگا دیتے ہو، جو دشمن ہوتا ہے آپ کو اس پہ بھی وہ دفعہ لگا دیتے ہو. تو خیر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب آ جائیں انجینئر علی مرزا صاحب پہ، ان کے ٹاپک پر. تو ایک ایسا بندہ جو ساری زندگی جس نے اللہ اور اللہ کے دین کو بیان کیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا، اور اب پھر اس نے واقعی، اب یہ دیکھیں اس طرح کے نعرے کتنے غلط ہیں کہ جی محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اب وہ کون ہے جو آپ کی کشتی پار لگائیں گے؟ اور پھر اچھا یہ کیا گستاخی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو؟ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. اور اللہ نے شرک کا واضح فرمایا کہ کوئی بھی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ جہنم کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کوئی امتی باقی تو نہیں رہ گیا، تو جو قبر کے دروغہ ہیں، جہنم کے دروغہ ہیں امام مالک، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے نبی آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہا سوائے ان کے جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے. اور قرآن نے کن کو جنت میں جانے سے روک رکھا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا وہ اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت حرام کر دیا. ومأواہ النار، وہ جہنم میں جائے گا. اور وما للظالمین من انصار، اور اس کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں، جو فرقہ، جو چاند ایک، میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف یہ ایک عجیب سا ایک گروپ ہے. یہ کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا تو نہیں سکتا. اب بتاؤ یہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں کہ جی اللہ جب پکڑ لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جو بالکل کریں گے، لیکن جب نبی پکڑ لیں گے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ کیا بات؟ جبکہ قرآن بالکل مختلف کہتا ہے کہ جب قرآن روک لے گا جنت میں جانے سے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی، اور نہ نبی سفارش کریں گے، کیونکہ قرآن نبی پہ ہی نازل ہوا نا. نبی کو تو پتہ ہے جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی لیے یہ جو قبر پجاری ہے، قبر چاٹتے ہیں، یہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما کے گئے تھے کہ یا اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس کی لوگ بعد میں پوجا شروع کر دیں. تو انجینئر علی مرزا صاحب کی یہ باتیں تھیں جو وہ کرتے تھے اپنے بیانات میں، اپنے ولاگس تو نہیں خیر کہیں گے، اپنی اسپیچز میں. تو وہ چند باتیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی اور بتانا تھا کہ دیکھیں کوئی بندہ 100% نہیں ہوتا. انجینئر مرزا صاحب کی بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج وہ اتنی کنٹروورسی میں پھنسے ہیں، لیکن ان کی خدمات بھی بڑی ہیں اسلام کے لیے. انجینئر مرزا صاحب آپ کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جب باہر نکلیں تو اس سارے ہنگامے سے اصلاح حاصل کریں کہ جب بھی اسلام کے بارے میں جب بھی بولنا ہے، صرف اپنے دین نہیں کسی اور دین کے بارے میں بھی جب بھی بولنا ہے تو لفظ وہ استعمال کرنے ہیں جو آپ کی قوم، آپ کے لوگوں میں عام ہو، جن کو وہ برا نہ سمجھتے ہوں. اور خاص طور پہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں تو سوچ سمجھ کے، آپ کو پتہ ہے اپنے معاشرے کا، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس پہ اپنا کوئی بندہ چھوڑے تو اس کو مروائیں. اور آپ پہ تو 5 دفعہ قاتل حملے بھی ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پھر نہیں عقل آتی. خیر، اور پھر سیاست پہ بھی کسی دن میں ان پہ بات کروں گا. ابھی میں ان پہ تنقید کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس وقت مشکل وقت ہے ان پہ، اور یہ ایک مرد کی، ایک مسلمان کی ایک شان نہیں ہے کہ ایک جو پہلے سے بیچارہ مشکل میں پھنسا ہے اس کو اور کرٹیسائز کرو، اس کو اور پنگے لو. تو آج تو ہم ان کی فیور میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس پر آپ گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں. کل کو جب آپ پہ فتویٰ لگے گا نا، پھر آپ بھاگتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جنید جمشید صاحب پہ بھی فتویٰ لگایا تھا انہوں نے، کس پہ نہیں لگایا؟ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو جس پہ نہیں انہوں نے فتویٰ لگایا. خیر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اور آپ لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہماری ویڈیوز دیکھا کریں، اس کو پورا واچ کرنا آج کی ویڈیو کو، اور لائک کرنا، کوشش کرنا، سبسکرائب بھی کرنا، اور کمنٹ لازمی کرنا ہے. اور کمنٹ میں بتانا اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کسی کو اختلاف ہے مجھ سے، تو وہ کمنٹ میں بتائیں، اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اور آگے انشاءاللہ لائیو جب شروع کریں گے اپنا لائیو سیشن، تب اس لائیو سیشن میں آپ سے ڈائریکٹ بات چیت بھی ہوگی. تو اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ایسی کنٹروورسی میں سے بچائے. اللہ نگہبان، آپ سب کو اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.